حضرت زینب کے بیٹے اون اور محمد کی شہادت۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خیمے میں واپس آئے۔ بیوی شہر بانو چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھی کہ فاطمہ کے لال نے اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانے مصطفیٰ کی دستار دو، بابا علی کی تلوار دو، اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی اور بے بسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کا بیٹا کا لاڈلا اور فاطمہ کا بیٹا اپنی بہن کی درخواست قبول کر لے گا۔ نواسے رسول نے فرمایا، زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بیوی سیدہ نے عرض کی، یا سید، ہمارے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الصدقۃ رد البلا، کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن زینب، نانے پاک کی حدیث تو صحیح ہے، مگر اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں۔ ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بھی بوند نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب نے التجائیں کی، بھائی حسین، آج صدقہ کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچوں اون اور محمد حاضر ہیں، اور دیکھو دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، کتنے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اماں جان، ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشبار ہو گئیں اور فرمایا، بہن، کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا، التجا کی، آقا، وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی بچے ہوتے تو آج نانے پاک کی شریعت کی لاج رکھنے کے لیے قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بیتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے نہ ماں، نہ بھائی ہے نہ نانا، پھر کس سے سفارش لاؤں، کسی کی حمایت حاصل کروں؟ ماں فاطمہ کی پاک چادر کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں کو کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹنا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دست سوال بڑھایا کہ بھائی حسین، سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لخت جگر ہو، اور سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کے کاسے گدائی میں بھی خیرات ڈال دو، ورنہ میں قیامت کے دن نانے مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی؟ ماں فاطمہ کے پاس کیسے جاؤں گی؟ اور یا امام، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگر 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے، اور میری کمائی اگر آج نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو اون اور محمد نے ماموں جان کے قدم چومے اور پھر التجا کی، ماموں جان، آپ ہماری کمسنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی تو شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے، اور یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، بہن زینب، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب بچوں کو پھر کہا، ماموں جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچے پھر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سواری اور مٹی سے تیمم کرایا۔ بی بی شہربانو نے پوچھا، زینب
کیا کر رہی ہو؟ جواب دیا بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹا جس سینے سے دودھ پیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ۔ اور محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے کلاوہ بھر لیا، آنکھیں اشکبار تھیں، زبان خاموش۔ فرشتے تڑپ اٹھے، حوریں چلا پڑیں۔ خدا نے فرمایا جبرائیل زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو اور ماں کے عزم کو دیکھو۔ اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو قیامت تک زینب کا کلاوہ نہ کھولوں۔ سیدہ نے فرمایا بیٹو میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسے فرما بردار غازی اور جانثار بچے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھو اگر ہماری بن سعد پوچھے تم کون ہو تو نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت کو دھبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا، نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو تمہاری اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا، تمہاری جانثاری پر دنیا ناز کرے گی اور تمہاری قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے اور فاطمہ صدقے جائیں گی۔ مگر افسوس ہے کہ میں تمہیں میدان جنگ میں بھوکے اور پیاسے بھیج رہی ہوں، لیکن جاؤ اور نانا مصطفیٰ سے حوض کوثر کے پیالے پیو۔ جب بچے ماں کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کے آؤ اور سر لے کے جاؤ اور سر کٹوا کے آؤ۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھیں۔ لیکن واہ سیدہ زینب، تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر نثار، تیرے عزم پر فدا، تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، ہمیں ہزاروں تلواریں دیکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کو انجام بھی جانتی ہے کہ اب بچے زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا اور تو نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر دو چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکیں اور دو چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بولی آفرین ہے اور روح فطرت جھوم اٹھی۔ ہماری بن سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا معلوم تجھے تمہاری بھولی صورتیں دیکھ کر رحم آیا ہے۔ میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیجے بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ عمر بن سعد کی گستاخی سے آن اور محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا او ظالم جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں۔ ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ ہے۔ اے ظالم ابن سعد، تو کیا جانے وفاداری آدمیت کس کو کہتے ہیں، تو کیا جانے محبت کی اذیت کس کو کہتے ہیں، تو کیا جانے خلافت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، تو کیا جانے امامت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے۔ اور اے ملعون، جب تجھے نواز رسول جگر گوشے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا۔ اور ہم تیرے پانی کے مشکیجوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ ہمارے کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفتیاں ہمارے گلوں میں، اور ہمیں پانی کے مشکیجے دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمینے باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور پھر اون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون نے دائیں طرف سے، محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ چھوٹی دو تلواریں اس لشکر یزید پر چمکی اور نیزے ہوا میں لہرائے اور 9-10 سال کے بچے نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جدھر منہ کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں، کسی کے بازو، کسی کی لاش تڑپتی ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے۔ اور ایسے کرتے بھی کیوں نہیں، نواز رسول کے تھے، بھانجے حسین کے، دودھ زینب کا تھا،
خون نلی کا۔ عمر بن سعد نے جب آن اور محمد کے اس انداز جنگ کو دیکھا تو پکارا تھا، وہ ساتھیوں، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے۔ اگر تم انہیں اس طرح قتل نہیں کر سکتے ہو تو سب مل کر حملہ کر دو۔ کیا یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو تم ابھی تک ختم نہیں کر سکے؟ اس بدبخت کی ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمن کو تہہ تہہ کرتے ہوئے عمر بن سعد کے سر پر پہنچ گئے۔ بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں تلواروں کی بوچھار نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے میں تیر لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا۔ دشمنوں نے تلوار ماری، دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین اپنے بانجوں کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں، بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر امام پاک نے آن اور محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرمایا، زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاش کو دیکھا، خون میں تربتر تھیں، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہے، خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت جو تیری محبوب کی شریعت پر نچھاور کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ کہ جنہیں میں اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہے، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئی ہے اور آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار دو عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی ہے، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا ہے اور میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا ہے۔ اب میری فریاد سن، میری طلب قبول کر اور میری درخواست منظور کر اور میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئیں اور زارو زار رونے لگیں اور کہے، میرے بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے اور میری آنکھوں کا نور تھے۔ آن اور محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو اور حق کے لیے شہادت پا گئے ہو، اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہان میں سرخرو کر دیا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور امام حسین کے چاہنے والوں سے میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔